دین اسلام پاکیزہ مذہب ہے اور ہر معاملے میں پاکی اور صفائی کی طرف رہبری کرتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ کفر اور شرک کی جو گندگی ہے اس سے پاک رہنے اور اپنے آپ کو اس سے پاک رکھنے کا نام ہی اسلام ہے، اس لیے کہ گناہوں کو قرآن کریم میں گندگی سے تشبیہ دی ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، وہ شرک سے، کفر سے، بد عقیدہ ہونے سے پاک رہنے کا نام ہی اسلام ہے۔ اس لیے اسلام میں جگہ جگہ ہر موقع پر پاکی اور صفائی کی ترغیب دی گئی ہے، ظاہری پاکی بھی اور باطنی پاکی بھی۔ ظاہری پاکی اپنے بدن کو ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھنا، باطنی جو پاکی ہے وہ اپنے خیالات کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل دماغ کو گناہوں سے پاک رکھنا، اس لیے کہ اگر آنکھوں سے غلط دیکھا جاتا ہے تو آنکھیں گندی ہو جاتی ہیں، کانوں سے غلط سنا جاتا ہے تو کان گندے ہو جاتے ہیں، زبان سے غلط بولا جاتا ہے تو زبان گندی ہو جاتی ہے، دل سے غلط سوچا جاتا ہے تو دل گندا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے تمام اعضاء کو، پورے جسم کو گناہوں سے پاک رکھنا یہ روحانی پاکی ہے۔ ہمارے دل میں کسی کی طرف سے حسد، جلن، بغض، عداوت، دشمنی، کینہ، کسی کے لیے برا چاہنا، برا سوچنا، بدظنی، بدگمانی، یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں ہوں اور تمام چیزوں سے اور اس قسم کے تمام گناہوں سے ہمارا دل دماغ پاک ہو، اس کو روحانی پاکی کہتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ کسی کی طرف سے دشمنی، عداوت، کینہ، حسد یہ اتنی بری بیماری ہے کہ آدمی کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں بعض چیزیں اس میں سے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ جیسے خشک لکڑی اگر آگ میں ڈالی جائے تو آگ تھوڑی دیر میں اسے جلا کر کوئلہ کر دے گی، ایسے ہی حسد آدمی کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی کینہ اتنی بری گندگی اور بیماری ہے کہ جن روایتوں میں خاص اوقات میں مغفرت کا تذکرہ ہے، جیسے شب قدر ہے، شب برات ہے، یہ ایسی مبارک راتیں اور ان کے اوقات اتنے زیادہ مبارک ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان راتوں میں عمومی مغفرت کا بندوں کا اعلان ہوتا ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے، کسی کی طرف سے برائی ہوتی ہے، اللہ ان کو ان راتوں میں بھی معاف نہیں کرتا۔ اپنے دل کو ہر ایک کی برائی سے صاف رکھنا اور پاک رکھنا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔